السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ گھنا جنگل، رات کے کوئی 9-10 بجے کا وقت ہوگا۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹا دل دہلائے دے رہا تھا۔ ہاتھ میں بریف کیس تھامے وہ بڑی دیر سے چلا جا رہا تھا۔ وہ سفید شرٹ اور کالی پینٹ میں ملبوس تھا۔ آسمان پر کالے بادل ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ وہ غالباً کام سے آ رہا تھا اور پیدل ہی گڑھ کی جانب رواں دواں تھا۔ یہ ایک طویل سڑک تھی جس پر وہ چل رہا تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف گھنے جنگلوں کا لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ دور دور تک کوئی زید نفس دکھائی نہیں پڑتا تھا۔ حشرات الارض بھی سناٹے اور خاموشی کے ڈر سے دبکے پڑے تھے۔ ہلکی سی آواز کا بھی سنا جانا مشکل تھا، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز لاپرواہی سے نا کی سیدھ میں چلا جا رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا گویا اسے آس پاس کے ماحول، سنسان سڑک اور گھنے بادلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بارش کسی بھی وقت آ سکتی تھی۔ ہواؤں میں ابھی شدت نہیں تھی، مگر اتنا زور ضرور تھا کہ درختوں کی شاخیں اور پتے جھول رہے تھے۔ وہ ایک جیب میں ہاتھ اریسے اور دوسرے ہاتھ سے بریف کیس کو لاپرواہی سے جھولتے ہوئے جا ہی رہا تھا کہ دفعتاً اس کے کانوں سے کوئی نسوانی چیخ ٹکرائی۔ وہ چونک کر رک گیا اور آواز کی سمت کا تعین کرنے لگا۔ آواز غالباً گھنے جنگلوں کے بیچ سے آئی تھی، مگر اندھیرے کی وجہ سے اس پار دیکھنا دشوار تھا۔ اس نے آنکھیں ترچھی کر کے ادھر ادھر دیکھا، مگر سب کچھ ویسا ہی ٹھیک ٹھاک اور نارمل تھا۔ وہ واپس چلنے ہی والا تھا کہ درد میں ڈوبی نسوانی آواز ایک بار پھر ابھری، بچاؤ! آواز اس دفعہ کافی واضح اور قریب سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ رک کر ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آواز ایسی ہی تھی گویا لڑکی وہ تکلیف میں ہو اور کسی کو مدد کے لیے پکار رہی ہو، مگر سوال یہ تھا کہ ایک لڑکی رات کے اس پہر گھنے جنگلوں میں کیا کر رہی تھی؟ کہیں کوئی اوباش قسم کے لڑکے اسے اغوا کر کے اس گھنے جنگل میں اس کے ساتھ دست درازی تو نہیں کر رہے؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اگر ایسا تھا تو اسے لڑکی کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ ایک نڈر اور باہمت نوجوان تھا۔ جبھی رات کے اس پہر لاپرواہی سے یہاں سے گزر رہا تھا کہ ایک نسوانی چیخ اسے سنائی دے گئی۔ یہ سڑک دن کے وقت بھی آمد و رفت کے لیے کم ہی استعمال ہوتی تھی۔ رات کے وقت تو ویسے ہی یہاں کوئی نہیں آتا تھا، جس کی وجہ کچھ ڈاکوؤں کا گروہ تھا جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ان گھنے جنگلوں میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور ہر آنے جانے والے کو لوٹ لیتے تھے۔ پولیس بھی اس معاملے میں کچھ کرنے سے قاصر تھی۔ وہ آج خاصا لیٹ ہو گیا تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ٹرانسپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے اس نے بھی پہلی بار شارٹ کٹ کے طور پر اس راستے کا انتخاب کیا تھا، مگر آج پہلی ہی دفعہ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کہیں لڑکی ڈاکوؤں کے ہتھے تو نہیں چڑھ گئی؟ اگر ایسا تھا تو وہ بغیر کسی اسلحے کے تھا اور ڈاکوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ مان دل سوز نسوانی آواز ایک بار پھر ابھری، کوئی ہے؟ پلیز مجھے بچاؤ! اب کی بار اس نے زیادہ نہ سوچتے ہوئے آواز کی سمت کا تعین کر کے گھنے جنگل میں قدم رکھ دیا۔ دبیز اندھیرا چاروں اور تنا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ یکلخت کوئی پیچھے سے آ کر اس سے ٹکرایا تو وہ بری طرح سے منہ کے بل جا گرا۔ تاہم اس کا بریف کیس اس کے ہاتھ میں ہی رہا۔ اس نے غصے سے چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا تو کالے گاؤن میں ملبوس وہ نہ جانے کون تھا جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ بنا پیچھے مڑے ایک طرف کو تیزی سے چلا گیا اور درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا تیزی سے اٹھا اور حلق پھاڑ کر چلایا، اے رکو! کون ہو تم؟ دھکا کیوں دیا مجھے؟ وہ اس کے پیچھے تک گیا، مگر جو کوئی بھی تھا گدھے کے سر سے سینگ کی طرح
غائب ہو گیا تھا۔ ڈاکو کا بچہ ہوگا، وہ غصے سے پھنکارا۔ اس نے اپنی سفید شرٹ کو ہاتھوں سے جھاڑا کہ بے خیالی میں ہی اس کی نظر اوپر درخت کے پاس جا ٹھہری، جس کے موٹے سے تنے کے پیچھے کوئی کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ وہ کوئی بونے قد کا گنجا شخص معلوم ہوتا تھا۔ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ، وہ غصے سے بولا، مگر تنے کے پیچھے سے گھورتا شخص ٹس سے مس نہ ہوا، وہیں کھڑا اسے گھورتا رہا۔ میں کہتا ہوں سامنے آؤ، اس نے ایک بار پھر کہا، مگر اس بار وہ بونے قد کا آدمی اس کے ایسا کہنے پر اس درخت سے بھاگتا ہوا دوسرے تناور درخت کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک گیا، مگر یہ کیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے درخت کے گرد چکر کاٹا، مگر وہ بونا آدمی وہاں ہوتا تو نظر آتا۔ اف، یہ کہاں پھنس گیا تھا؟ وہ اس دوران اس لڑکی کی آواز بھی دوبارہ نہ سن پایا۔ وہ ابھی پیچھے پلٹا ہی تھا کہ کوئی لڑکی اسے دکھائی دی جو سر تا پیر سفید لباس میں ملبوس تھی اور ہاتھ میں لالٹین پکڑے نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ لڑکی کی پشت اس کی جانب تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ پا رہا تھا۔ اس کے کالے سیاہ بال اس کی کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی نہ جانے اس وقت کدھر جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور دبے پاؤں اس کے پیچھے جانے لگا۔ رکو، کون ہو تم؟ اس نے پکارا۔ وہ لڑکی یکلخت اپنی جگہ رک گئی، مگر پیچھے نہیں پلٹی۔ اسی اثنا میں وہ درد میں ڈوبی نسوانی آواز ایک بار پھر ابھری، کوئی ہے؟ مجھے بچاؤ۔ آواز اس کے پیچھے سے آئی تھی۔ وہ فوراً پلٹا، مگر آس پاس تو کیا، دور دور تک بھی کوئی نہیں تھا، صرف سائیں سائیں کرتا سناٹا ہی پیر پھیلائے ہوئے تھا۔ وہ واپس اس لڑکی کی جانب متوجہ ہوا، مگر وہ بھی اپنی جگہ سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ چکرا کر رہ گیا۔ یہ کیا چکر تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے تو سنا تھا کہ یہ جنگل ڈاکوؤں کی اما جگہ ہے، مگر یہ جنگل تو اسیبی نکلا، یہاں کوئی ڈاکو دکھائی نہ دیا تھا، الٹا چلتے پھرتے بھوت نظر آنے لگے تھے۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ کسی نے درخت کی اونچی شاخ سے اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ زمین پر جا گرا اور بریف کیس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور پھسل گیا۔ اس کے سینے پر سوار وہ بلا کوئی نہایت خوفناک اور پراسرار تھی۔ وہ بلا کوئی نہایت خوفناک اور کراہت زدہ صورت کی حامل بڑھیا تھی، جس کے دانت بڑے بڑے اور خون آلود تھے۔ اس کی آنکھیں نہیں، دو گڑھے تھے اور سر کے بال اسکارف میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ اپنی مکروہ اور کراہیہ آواز میں چلائی تو وہ بھی اس کی بھیانک شکل اور گندی آواز سن کر بری طرح چیخنے لگا۔ اس نے اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا، جس سے وہ اس کے سینے سے اتر کر دور جا گری۔ موقع غنیمت جان کر وقت ضائع کیے بغیر وہ تیزی سے اٹھا اور دور پڑا بریف کیس اٹھا کر جدھر کو منہ پڑا بھاگ اٹھا۔ اس نے یہ جاننے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی کہ وہ بڑھیا اس کے پیچھے آ رہی تھی کہ نہیں، وہ بس بھاگتا گیا اور بھاگتا ہی چلا گیا۔ اس نے ایک بار پھر پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ اتنی ہمت وہ خود میں نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس منحوس بڑھیا کی مکروہ شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس قسم کی بھیانک چڑیل تھی۔ بھاگتے بھاگتے اسے رکنا پڑا، کیونکہ اس کے پاؤں کیونکہ اس کے سامنے 3 لوگ محو گفتگو تھے۔
وہ جلدی سے درخت کی آڑ میں ہو گیا اور منتشر سا سانسوں کے ساتھ ان کی گفتگو سننے لگا۔ ایک عورت تھی، ایک مرد تھا اور ساتھ کوئی چھوٹا بچہ تھا، 12-13 سال کا رہا ہوگا۔ مجھے بھوک لگی ہے مما، وہ بچہ اس عورت سے بولا۔ تجھے تو ہر وقت بھوک ہی لگی رہتی ہے، میں اس وقت تیرے لیے کھانا کہاں سے لے کر آؤں؟ وہ عورت اسے جھاڑ دیتے ہوئے بولی۔ وہ تینوں اندھیرے میں کھڑے تھے، ان کا چہرہ وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ فکر نہ کر، تیرے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، آدمی لاڈ سے بولا۔ کہاں؟ بچہ اور عورت یک زبان ہو کر بولے۔ وہ دیکھو، درخت کے پیچھے ہٹا کٹا نوجوان کھڑا ہے، آج رات اسی کے گوشت سے ضیافت اڑاتے ہیں۔ آدمی درخت کی طرف اشارہ کر کے بولا تو وہ بچہ اور عورت بھی اس درخت کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ بری طرح بدحواس ہو گیا اور دہشت سے ہامتا کامتا وہاں سے بھاگ نکلا۔ لڑکی کی مدد کے چکر میں وہ کن بھوتوں کے چکر میں گر گیا تھا۔ فی زمانہ مدد کا جذبہ اور ہمدردی کرنا بھی کتنا مہنگا ہو گیا تھا۔ اسے اپنے صرف نیک خیالات کی کیا قیمت چکانی پڑ گئی تھی۔ دیوانہ وار بھاگتے بھاگتے اسے ایک بار پھر رکنا پڑا، کیونکہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر کوئی کالے لباس میں استدا تھا جس کے چہرے پر جالیوں والا نقاب تھا۔ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید تھا اور اس نے ہاتھ میں موم بتی پکڑ رکھی تھی۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ کوئی بڑھیا تھی جس کا جھریوں زدہ چہرہ نہایت بھیانک تھا اور اس کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی تو وہ دہشت کے مارے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ دور رہو مجھ سے، سمجھی تم؟ وہ خوف اور غصے کے ملے جلے جذبات سے بولا۔ اس کا چہرہ سرد رات میں بھی پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ وہ ایک قدم مزید آگے بڑھی تو وہ ڈر کے مارے الٹے قدموں پیچھے کی طرف بھاگنے ہی والا تھا کہ پیچھے اس کی ٹکر بڑی زور سے کسی سے ہو گئی۔ وہ گرتے گرتے بچا۔ کیا ہوا بھائی، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ میں بندوق پکڑے کالے لباس میں ملبوس وہ کوئی آدمی تھا جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ وہ اس نے ہکلاتے ہوئے پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بری چڑیل غائب ہو چکی تھی۔ کیا بھائی کوئی نہیں ہے وہاں؟ مونچھوں والے شخص نے وہاں دیکھتے ہوئے کہا، جدھر وہ لڑکا دیکھ رہا تھا۔ وہاں کسی کو نہ پا کر لڑکا حواس باختہ ہو چکا تھا۔ چند لمحوں میں در پہ آئی ریپیٹ، وہاں کسی کو نہ پا کر لڑکا حواس باختہ ہو چکا تھا۔ چند لمحوں میں پے در پے جو واقعات اس کے ساتھ پیش آئے تھے انہوں نے اس کے ذہن کو خاصا منتشر کر دیا تھا۔ چلو میرے ساتھ، پانی وانی پی لو، اس وقت یہاں کیسے چلے آئے؟ بندوق والا شخص بولا تو وہ حواس باختہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ مجھے ایک لڑکی کی آوازیں سنائی دی جو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں اس کی مدد کرنے کے لیے جنگل میں چلا آیا مگر وہ لڑکی مجھے نظر نہ آئی، الٹا میں راستہ بھٹک گیا۔ لڑکے کی حالت درست ہو چکی تھی کیونکہ ایک سے بھلے دو۔ دیکھ بھائی، تجھ سے کس نے بولا تھا یہاں سے گزرنے کے لیے؟ نہیں جانتا رات کے پہر جنگلوں میں بھوت وغیرہ گھومتے ہیں؟ بندوق برادر بولا۔ تم بھی کوئی بھوت تو نہیں ہو؟ لڑکے نے کہا تو بندوق برادر ہنسنے لگا۔ بھوت بھی اتنے مہذب ہوتے ہیں؟ کیا نام کیا ہے تمہارا؟ ورشام۔ میرا نام سردار خان ہے۔ دیکھ ورشام، پاس ہی میرا ہٹ ہے۔ دیکھ شام، پاس ہی میرا ہٹ ہے، وہاں ذرا تازہ دم ہو جا، سردار خان بولا۔ سردار خان ورشام کو ساتھ لیے اپنے ہٹ میں چلا آیا۔ اس نے ورشام کو بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی، اسے پینے کے لیے گلاس میں تازہ پانی فراہم کیا جس سے ورشام گٹا گٹ حلق سے اتار لے گیا۔ اس نے ہٹ کا جائزہ لیا جو چھوٹا سا تھا مگر ضرورت کی ہر چیز اس میں موجود تھی۔ تم اس جنگل میں کیوں رہتے ہو؟ تمہیں رہنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ملی کیا؟ ورشام خالی گلاس اسے واپس تھماتے ہوئے بولا۔ سردار خان ہنسنے لگا۔
اور بات کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے بولا، اس بریف کیس میں کیا ہے جسے ساتھ ساتھ لیے گھوم رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس چند ضروری کاغذات ہیں اور کچھ نہیں، ورشام نے کہا۔ کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ سردار خان نے کہا۔ تو ورشام نے نفی میں سر کو ہلایا۔ اگر اس میں صرف کاغذات ہیں تو دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ سردار خان بولا۔ تم کاغذات دیکھ کر کیا کرو گے؟ ورشام نے الٹا سوال داغ دیا۔ سردار خان نے اس دفعہ کچھ کہنے کی بجائے بندوق کا رخ ورشام کی جانب موڑ دیا اور سختی سے بولا، کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا، سیدھی طرح بریف کیس کھول کر دکھاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ ورشام اس اچانک حملے پر گھبرا گیا۔ اسے ابھی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ ساتھ والے کمرے سے چند لوگ برآمد ہوئے جنہوں نے ورشام کو پکڑ کر کرسی سے باندھ دیا۔ وہ مزاحمت کرتا رہا مگر بے سود۔ وہ اکیلا تھا اور وہ سب اتنے زیادہ، کچھ لڑکیاں بھی اب وہاں چلی آئی تھیں اور بے دست و پا بندے ورشام کو دیکھ کر طنزیہ ہنسی ہنس رہی تھیں۔ ورشام کے ہاتھ کرسی سے پیچھے کو بندھے ہوئے تھے۔ وہ اس اچانک بدلنے والی صورتحال پر حواس باختہ تھا اور یہاں ان سب لوگوں، خاص کر لڑکیوں کو دیکھ کر حیران تھا۔ تم نے پوچھا تھا ہم یہاں جنگل میں کیوں رہتے ہیں؟ اب تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم یہاں کیوں رہتے ہیں۔ یہ جنگل ہمارا ہے اور ہم اس کے سردار ہیں۔ ہم ڈاکو ہیں جن کے قصے غالباً تم نے نہیں سنے ہوں گے، تبھی منہ اٹھائے اس وقت لڑکی کی مدد کرنے یہاں چلے آئے۔ ہاں ہاں ہاں، سردار نے کہہ کر کہکا لگایا تو اس کا ساتھ باقیوں نے بھی بھرپور دیا۔ ورشام چپ چاپ بیٹھا اس کی بک بک سن رہا تھا۔ شاید تمہاری بری قسمت تمہیں یہاں کھینچ لائی۔ ہم نے تمہیں دیکھا اور تمہیں لوٹنے کا پلان بنا لیا۔ یہ سب جو تم دیکھ رہے ہو، ان سب نے میرے کہنے پر ہی تمہیں بھوت بن کر ڈرایا۔ ذرا غور سے دیکھ ان کی شکلیں، شاید پہچان میں آ جائیں۔ سردار کے کہنے پر ورشام ایک ایک کا جائزہ لینے لگا۔ واقعی وہ سب وہی تھے جو بھوت بن کر اس کے سامنے آئے تھے۔ ان میں وہ بچہ بھی تھا مگر اس وقت وہ سب میک اپ سے عاری چہروں کے ساتھ تھے۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھ لیا، ہم یہاں سے ہر آنے جانے والے کو یوں ہی بے وقوف بنا کر لوٹتے ہیں۔ ہمارا پورا گروہ ہے، ہم مل کر یہ سب کرتے ہیں۔ پولیس بھی اس لیے آج تک ہمیں پکڑ نہیں سکی۔ ڈاکوؤں کو پکڑنے سے پہلے انہیں بھوتوں سے نپٹنا ہوگا، جو اتنا آسان نہیں۔ سردار نے کہہ کر پھر سے کہکا لگایا جس پر سب نے اس کا ساتھ دیا۔ اب میں یہ بریف کیس کھول کر تیرا مال لوٹنے لگا ہوں، مگر اس سے پہلے تلاشی لو اس کی۔ سردار نے تہمکانہ لہجے میں کہا تو ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر ورشام کے اچھے سے تلاشی لی۔ یہ صاف ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لڑکے نے کہا تو سردار نے نفرت سے ہوں کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں بریف کیس کو ہاتھ مت لگانا، ورشام نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں ہاں، لگتا ہے بڑا قیمتی ہے اس میں کچھ، سردار کمینگی سے بولا۔ ہاں بہت قیمتی ہے، ورشام نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا زیادہ بک بک مت کر، چپ کر کے بیٹھ، سردار نے غصے سے کہا اور بندوق سیدھی کر کے بریف کیس پر لگے تالے کا نشانہ لیا اور ایک ہی فائر میں تالا ٹوٹ کر کھل گیا۔ دیکھ کیا ہے اس میں، سردار نے ایک لڑکے کو کہا جس نے آگے بڑھ کر بریف کیس کو کھولا، مگر اس کے ہاتھ وہیں ساکت ہو گئے اور اس کے اندر کا منظر دیکھ کر وہ چیخ کر پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا؟ سردار نے غصے سے کہا، بلکہ پوچھا۔ وہ الفاظ لڑکے کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ سردار غصے سے خود آگے بڑھا اور بریف کیس کھول کر اندر جھانکا اور خود بھی ششدر رہ گیا۔ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ بریف کیس کے اندر کسی آدمی کی لاش کئی حصوں میں تقسیم ہوئی پڑی تھی۔ اس کا سر الگ تھا، بازو الگ تھے اور ٹانگیں الگ تھیں۔ سردار گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہے؟
ورشام مسکرایا اور اس کی کرسی سے پیچھے بندے ہاتھ اپنے آپ کھل گئے اور وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے یوں کھڑا ہوتے دیکھ کر سب ڈر کر ایک قدم پیچھے ہو گئے۔ میں نے بولا تھا بریف کیس کو کھولنے کی غلطی مت کرنا، مگر تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی، ورشام نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی کالی آنکھیں سرخ ہو گئی، جسے دیکھ کر لڑکیوں کی چیخیں نکل گئی۔ رات کے اس وقت ہر آنے جانے والا انسان بھی انسان نہیں ہوتا، وہ اصلی جن بھی ہو سکتا ہے، میری طرح، تم لوگوں کی طرح نکلی بھوت نہیں۔ میں شکار کر کے آ رہا تھا کہ تم لوگوں سے مدبھر ہو گئی، سوچا چلو ان بیوقوفوں کے ساتھ بھی تھوڑی مستی کر لی جائے، اور میں نے تم لوگوں کو خوب الو بنایا۔ ہاں ہاں ہاں، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا کہہ کر ورشام کا خوبصورت چہرہ بھیانک حد تک تبدیل ہو گیا اور اپنی سحرانہ آنکھوں سے اس نے تمام ڈاکوؤں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا اور ان کا بھی بریف کیس میں پڑی لاش جیسا حال کر دیا۔ آج اس کے ہاتھ بلکہ اتنے زیادہ شکار لگ گئے تھے جس پر وہ بہت خوش تھا۔ طویل مدت سے جب کوئی واردات نہ ہوئی تو پولیس نے جنگل کا چھاپا مارا، جہاں ایک ہٹ سے انہیں ڈاکوؤں کا اسلحہ، بھوتوں کے ماسک اور دیگر چیزیں برآمد ہوئیں۔ ڈاکو یہ سب چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے کسی کو کچھ نہیں معلوم، البتہ دوبارہ دن دہاڑے اور راتوں کو کوئی لوٹا نہ گیا، جس وجہ سے یہ سڑک روز سارا دن آمد رفت کے لیے استعمال ہونے لگی۔ یہ تھی فلک زاہد کی لکھی ہوئی تحریر گھنا جنگل۔ اس طرح کی مزید خوفناک اور ہارر ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔